اس کو اس طریقے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے، جب ان کے ایمان میں بگاڑ آ گئے عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تو پھر وہ اہل کتاب کی طرح ہو گئے۔ یہ اچھا ہوتا کہ صحیح ایمان لاتے، وہ ایمان کے اوپر آ جاتے، اگر وہ یہ لوگ جو ان کے اندر ہیں سچے مومن بھی ہے، لیکن ان کی اکثریت تھوڑے سے ہی ہے جو سچے ایمان لانے والے ہیں، جو صحیح ایمان کو جانتے بھی ہیں، کھویا نہیں ہے انہوں نے، تلاش بھی رہتی ہے ان کو اور عمل کی بھی کوشش رہتی ہے، ان میں وہ ہیں، وہ اکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر جو ہیں وہ حدیں توڑ کر نکل گئے اور نافرمان ہیں۔ تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہم یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے اور ہم سے بالکل کٹی ہوئی ہے، بہت سخت بات ہے یہ کہ، اور یہ اس کے ساتھ میں اسی آیت کے اندر کہ ان کا کام تو یہ تھا کہ دنیا کی امامت کرتے، تمہیں اس لیے لایا، دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا تھا، تم خود بگڑ گئے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 554 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیت گزر چکی پچھلی مرتبہ، لیکن اس کے بہت اہم تفصیلات جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر اللہ جلد ہی ایک قوم لائے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ایمان لانے والوں کے اوپر بہت نرم ہوں گے، اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اوپر بہت سخت ہوں گے، ان پر بھاری ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے، وہ خود بھی وسعت والا ہے، علم والا ہے، اور اس کا علم بھی بہت وسیع ہے۔ دین کہتے ہیں نظام کو، دین بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بدلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی عمل کا بدلہ، اور اصلاً دین ایک پورا نظام ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم میں سے جب اپنے اصل نظام پر لوگ نہیں رہیں تو پھر اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا۔ اب اس میں یہاں پر بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان میں جن کو لائے گا وہ، ان میں کیا کیا صفات ہوں گی۔ یہ بہت اہم ہے یہ بات کہ تم میں سے یہ صفات نکل گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے اللہ پھر ایک قوم کو لے کر آئے گا، ایک اور قوم بدلی جائے گی۔ یہاں پر اس آیت میں 4 صفات بیان ہوئی ہیں، اور پھر اس کے آگے بھی ہے، یعنی یہ ایک قوم تبدیل ہوگی، واضح طور پر 2 آیات میں اور ہے، ورنہ اشارے تو کئی اور آیات میں ہیں۔ سورہ توبہ کی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 939 الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ تم اگر نہیں نکلے تو تمہیں تو وہ درد کے عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور وہ ایک دوسری قوم تبدیل کر کے لائے گا، اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر سورہ محمد ہے، اس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 47 ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل۔ سن لو کہ یہ تم لوگ ہو جنہیں دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تم میں بخل کرنے والے ہیں، کنجوسی کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی بخل کرے، کنجوسی کرے، وہ اصل میں اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ کو ضرورت نہیں کسی چیز کی، وہ بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، ضرورت مند تو تم سب ہو۔
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور تم نے اگر پیٹھ پھیری تو وہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ ان 3 آیات کے اندر 6 چیزیں کہی گئی ہیں کہ یہ جب تمہارے اندر نہیں رہیں گی، چاہے مسلمان کہلاتے ہو، خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور جو چیزیں سمجھتے ہیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ سب کرتے ہوں، لیکن یہ صفات بتائی ہیں کہ یہ صفات ضروری ہیں کوئی امت اگر ہو تو جب یہ نہیں رہیں گی تو اللہ تبدیل کر کے ایک اور قوم لائے گا جن میں یہ ہوں گی، تم میں سے نکل گئی ہوں گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ 6 صفات جو ہے وہ خاص طور سے سمجھ لیں اور ذہن میں رکھیں اور یاد کریں۔ یہ ایسنشلز ہیں، لوازمات، لازم ہے کہ امت کے اندر، امت کہلانے کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ امت نہیں رہے گی۔ ذاتی طور پر چاہے وہ نمازوں کی پابندی کرنے والے لوگ ہوں، روزے رکھتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں جگہ جگہ، جو کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب نیک کام ہے، اس سب کے باوجود امت نہیں کہلائیں گے، امت نہیں رہے گی۔ امت افراد سے، انڈیویجول سے مل کر بنتی ہے۔ انڈیویجول ذمہ داری، ذاتی ذمہ داری قرآن نے بتائی ہر ایک کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ سب بندگی کی زندگی گزاریں، اس میں نماز روزہ سب آ گئے، ساری چیزیں آ گئیں، جسے عام طور سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے ایمان لانے کے بعد مسلمان ہونے کے لیے، وہ سب اگر کرتے ہوں تب بھی امت جو ہے وہ ایک الگ ادارہ ہے، ایک الگ اینٹیٹی ہے۔ امت افراد سے مل کر بنتی ہے، انڈیویجول سے، جیسے کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، جیسے تنظیم ہوتی ہے، اور تنظیم اس وقت تک نہیں بنتی جب تک تنظیم کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ یہ سب کس وجہ سے ملے، آپس میں کس لیے اکٹھے ہوئے۔ اب کوئی تنظیم اگر کوئی بنے، صفائی کے لیے بنے کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اب اس میں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، کوئی ہندو ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، وہ کوئی مسلمان ہوگا، الگ الگ مزاجوں کے لوگ ہوں گے، الگ الگ پسند ناپسند کے لوگ ہوں گے، وہ سب ملے، ان کا ایک مقصد ہے، اس پر اکٹھے ہو رہے ہیں، صفائی کا خیال رکھنا ہے شہر میں عام۔ اب ان کی ذاتی زندگیاں الگ سب کی، لیکن یہاں ایک مقصد ہے جس پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کو جب تک وہ قائم رکھیں گے، اس کے لیے کام کرتے رہیں گے، تنظیم رہے گی۔ اور جب اس مقصد کو بھول جائیں گے، کچھ لوگ بھول گئے، اس کی کسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوتے تنظیم کی، تو ایسے لوگ سلیپنگ ممبرز کہلاتے ہیں، ان کا ہونا نہیں ہونا برابر ہے۔ اور اگر اکثریت، بڑی تعداد اس مقصد سے غافل ہو جائے، کوئی میٹنگز نہیں ہوتی یا خالی میٹنگز ہو جاتی ہیں، کہیں نہیں نکلتے اس کام کو کرنے کے لیے جو مقصد ہے وہ فراموش ہو جائے، اور چاہے وہ ملتے رہیں، تو پھر ایسی تنظیمیں مردہ تنظیمیں کہلاتی ہیں، ڈیڈ آرگنائزیشنز۔ کسی بھی آرگنائزیشن کا رجسٹریشن ہی نہیں ہوتا جب تک یہ نہیں بتائیں آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، اغراض و مقاصد جمع کرنے پڑتے ہیں، کس لیے بنی آرگنائزیشن، کیا کرنا ہے۔ امت کی حیثیت بھی ایسے ہی آرگنائزیشن کی ہے، اور یہ آرگنائزیشن رسولوں سے بنتی ہے، رسول آتے ہیں اور وہ ایک مقصد دیتے ہیں، وہ مقصد بھی قرآن نے بتایا ہے، ابھی آئے گا آگے، لیکن پھر اس مقصد کی طرف چلنے کے لیے بعض چیزیں اور بہت ضروری ہیں۔ جو چیزیں یہ لوازمات ہیں جو ضروری ہیں، ایک طریقے سے یہ چارج شیٹ ہے، جب ان لوگوں کے لیے جن کو بتایا جا رہا ہے کہ اب اللہ کو دوسری قوم لانی ہوگی، تم اس کام کے نہیں رہے، تو اس میں ایک چارج شیٹ ہے، یہ چیزیں اگر جب نہیں رہی، تم میں سے ختم ہو گئیں، تو اللہ کو پھر ایک دوسری قوم لانا ہے۔ اس لیے کہ امتیں رسولوں سے بنتی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ایک امت تھی بنی اسرائیل، بہت موقع دیا گیا، لیکن بہت لمبے عرصے تک جب وہ اپنے مقصد سے غافل ہوئیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک نئی امت برپا کی گئی۔ اب پچھلی امت یہ ہے کہ جیسے معزول ہو گئی، کہ وہ چاہے وہ کہتے رہے اپنے آپ کو اپنے طریقے سے کہ ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن
امت وہ نہیں بچی. امت کا کام کیا ہے, امت کا مقصد کیا ہے, وہ تو آگے آ رہا ہے, قرآن نے ہی بتایا. لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں. تو اللہ پھر ایک دوسری قوم لائے گا, یہ پچھلے لوگوں میں جب یہ نہیں بچے گی, اس لیے کہ اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا تو نئی امت بھی نہیں آئے گی. امت محمدی ہی قیامت تک رہنا ہے. پھر اس کے دو حصے کیے گئے, ایک حصے کو اولین کہا گیا, ایک حصے کو آخرین کہا گیا, قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. اولین میں کیا چیزیں کم ہو جائیں گی, وہ یہ ہیں. نمبر 1, اللہ سے محبت. سورہ مائدہ میں بتایا یحبہم و یحبونہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب ان الفاظ سے یہ بہت واضح ہے کہ وہ ہوا, پانی, روشنی, یہ تمام چیزیں زندگی کے ذرائع, یہاں پہ کوئی محنت کرے تو اس محنت کے بدلے جو چیزیں ملنی چاہیے وہ سب کو دیتا ہے. جو ایتھیسٹ ہیں, جو اسے مانتے ہی نہیں سرے سے کہ کوئی وجود, ان کو بھی دیتا ہے وہ. لیکن محبت, یہ جب یہ کہا, یہ بتایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. یہ محبت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب وہی ہوں گے جو اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. اور محبت ایک ایسا جذبہ ہے جسے ایسے ڈیفائن نہیں کر سکتے, محسوس کیا جا سکتا ہے, بلکہ اس کا مطلب سمجھنا ہی, مجھے بہت زمانہ لگا اور آپ لوگوں کو کئی مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ مجھے غیر مسلم نے بتایا اس کا مطلب, اور میں سمجھتا تھا میں جانتا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں. کسی کے احسانات ہوں, اس کے لیے دل میں شکریہ کا جذبہ پیدا ہو, یہ ایک الگ بات ہے. یہ پیدا ہو کہ بڑی غلطی ہو گئی ہم سے, اس کے حضور میں بہت خطائیں ہو گئی, اس کے لیے آنسو نکلے, اس کے لیے پشچاتاپ کیا, اس کے لیے ندامت اور توبہ کی, یہ الگ جذبہ ہے. رات رات بھر تہجد میں اٹھتے رہے, یہ محبت نہیں ہے. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے جس جذبے کے تحت ہے, لیکن محبت میں ایک بے چینی ہوتی ہے اور ملنے کی تمنا ہوتی ہے, یہ بڑی خاص علامت ہے. تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے, اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپتے ہوں گے, اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ ان سے محبت رکھے گا. دوسری چیز جو اولین میں سے نکل جائے گی جب آخرین آئیں گے یا دوسری قوم اللہ لائے گا, وہ یہ کہ وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ گھر والے کیا کہہ رہے ہیں, شوہر اور بیوی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر جو ان کا مقصد ہے اس کے خلاف اگر کہہ رہے ہیں, کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ کہاں کس چکر میں پڑ گئے, یا اس طرح کی باتیں ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں آپس میں بات چیت چل رہی ہے کہ وہ کیا, یہ خرابی ہو گئی, بڑا کرپشن ہو گیا, سارے لوگ جو ہے بہت بگڑ گئے, یہ دلوں سے ہمدردی تو بالکل نکل گئی. یہ ساری باتیں بیٹھ کر کر رہے ہوں, یہ جتنی باتیں اندر بیٹھ کر کرتے ہیں, اسے لے کر باہر نہیں نکلتے کہ خود کچھ کریں. یہ ہر طرح کے کسی کچھ کہنے سننے والے سے بے نیاز ہو, نہ اندر جو بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں وہ, اور نہ کوئی دوسرے لوگ اگر ان پر اعتراض کر رہے ہیں اور ان کے مقصد سے مطمئن نہیں ہیں, وہ چاہے قریبی ہوں اور چاہے دور کے لوگ ہوں, ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی. اس لیے کہ پہلی چیز تھی اللہ کی محبت. اللہ کی محبت کے لیے جو کر رہے ہیں اس کے آگے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, ہر ایک سے بے نیاز کہ کہا کریں لوگ, میرا اپنا ایک مقصد ہے. تو ہر کسی کی ملامت سے بے نیاز, اینڈ مائنڈفل آف سینسرنگ آف پیپل. یہ دوسری چیز ہے. ولا یخافون لومۃ لائم, بخل نہیں ہوگا. بخل کہتے ہیں کہ جس جگہ کچھ خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنے سے کوئی روک کے جمع کر لے. جہاں کرنا چاہیے خرچ کرتا ہے کوئی, جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہا, وہ خرچ کرتا ہے, اسے اسراف کہتے ہیں. اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لے, اسے بخل کہتے ہیں, کنجوسی. وہ ان کے اندر بخل آ جائے گا, چاہے زکوٰۃ دینے والے ہوں. اب زکوٰۃ کی بھی وہ ایسے پلاننگ کرتے ہیں جیسے ٹیکس پلاننگ ہو رہی ہو کہ کیسے کتنی بچ جائے, اور جنہوں نے دے بھی دی صحیح طریقے سے ادا کر دی, اس کے وہ پلاننگ جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں بھی کی, تب بھی بس یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دے کے فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد بے تحاشا مال ہے, دولت ہے, اب جو دل چاہے کرے, چاہے جیسے اڑائیں, اور چاہے دنیا کے اندر جتنی ضرورتیں لوگوں کی ہوں, سسک رہے ہوں بھوک سے,
اور چاہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی چاہے جتنی ضرورتوں کے ہم تو دے چکے نا، زکوٰۃ ادا کر دی، تو چاہے وہ ذاتی زندگی میں نماز روزے اور زکوٰۃ والے بھی ہوں، لیکن وہ بھی بخیل کہلائیں گے کہ جب جس جگہ خرچ کرنا تھا اس جگہ سے ہاتھ روکا ہوا ہے، اور جہاں نہیں کرنا تھا وہاں کر رہے ہیں۔ وہ اولین کے اندر یہ چیز، یہ بخل آ جائے گا۔ زکوٰۃ، یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ جو ارکان کہلاتے ہیں، عمل سے متعلق جو 4 ارکان ہیں، ارکان اربع، ایک ایمان ہے، 5 ارکان کہلاتے ہیں، ورنہ عملی ارکان جو ہے وہ 4 ہیں۔ وہ 4 یعنی وہ پریکٹسز ہیں جن کے بغیر اسلام قائم نہیں ہوتا، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ سے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے بھی زکوٰۃ سے سب سے زیادہ بچتے ہیں۔ نمازیں پڑھ لیں گے، مشکل ہے، لیکن ملامت لوگ کرتے ہیں، خود کبھی کبھی اپنے آپ کو ملامت ہوتی ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ ہیں پابندی سے پڑھنے والے، جو نہیں پڑھتے وہ نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھیں گے، روزے رکھ لیں گے، حج کو جانے کی تمنا سب کی رہے گی، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ وہاں پر سب سے زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور وہ جو پوری طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے کے بعد پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری کوئی اللہ کی طرف سے ذمہ داری نہیں رہی، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایکسٹرا کر رہے ہیں۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھیں گے، یہ سوال کریں گے کہ خرچ کیا کریں، قل العفو، کہہ دو جتنا زیادہ ہو تمہارے پاس ضرورت ہے سب خرچ کرو۔ بہت بڑی بات آ گئی۔ بات یہ نہیں ہو رہی کہ زکوٰۃ ہم تو دے چکے ہیں، جتنا تمہاری ضروریات تو ہر ایک کی بہت ہیں اور کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، جتنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا جائے اتنی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ایسے نہیں کر دیا کہ اب یہ 2 جوڑ کپڑے تمہارے پاس ہیں، ایک دھو لینا اور ایک سکھا لینا، اس کے ایک دھو لینا اور ایک پہن لینا ساتھ میں، بس کھانا اتنا کھا لینا جو بالکل ہی روکھی سوکھی ہے، پیٹ تمہارا خالی بھر جائے، آرام سے رہ سکتے ہو، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہو، وہ سب کچھ کرو اپنی جگہ، لیکن تمہارے پاس ایکسٹرا وہ ہے جو سال، یعنی جو میں نے سمجھا ہے قرآن، اور اس ایکسٹرا کو کوئی کسی اور کوئی ڈیفائن صحیح سے نہیں کر سکا ہے، لیکن میں نے جو قرآن اور حدیثوں پہ جتنا غور کیا اس عفو ضرورت سے زیادہ، وہ جو سال بھر بھی استعمال میں نہیں آتا، پڑھی ہوئی چیزیں اور سال بھر تک اسے چھوا نہیں، تو استعمال کی ضرورت ہی نہیں، پڑھی ہوئی ہے لیکن دیتے نہیں لوگوں کو، تو اتنا جو سال بھر کے استعمال سے بھی ایکسٹرا ہو، وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں کہتے، یہ تو ہٹاؤ جسے استعمال ہی نہیں کر رہے، یہ سب دے دو۔ اب جو تمہارے پاس ہے، آمدنی آ رہی ہے، اس میں سے زکوٰۃ دو، کیپٹل ہے اس میں سے زکوٰۃ دو، تو ان میں سے بخل نکل جائے گا۔ یہ کانسیپٹ ہی نہیں بچتا خرچ کرنے کے معاملے میں کہ بھئی دوسرے مذاہب میں تو نہیں ہے، اسلام میں زکوٰۃ ہے، ہم بات ختم ہو گئی، ہم تو زکوٰۃ دیے ہوئے۔ جہاد فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے اس کی محبت کے آگے، وہ اس کے راستے میں خرچ کرنے پر کبھی ہاتھ نہیں روکتے۔ یہ چوتھی صفت ہے جہاد فی سبیل اللہ، لگاتار، یہ ایسا نہیں کہ کسی وقت کبھی کبھی ہم نے دن مقرر کر لیا، لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے ایک دل کے اندر کہ لگاتار بے تکان اللہ کے راستے میں مسلسل جدوجہد کرتے چلے جانا۔ یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اس نے اجازت دی ہے کہ بھئی انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت نکالیں، تفریح کے لیے نکالیں، ملنے جلنے کے لیے نکالیں، حقوق ادا کرنے کے لیے وقت نکالیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ سب کچھ اسی کے اندر لگ جائے اور یہ خالی ایک نام کے لیے ہو جائے کہ ہم بھی کچھ کرتے ہیں دین کے لیے۔ تقاضے ہوتے ہیں، کبھی تقاضا زیادہ ہوتا ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، کام اس وقت زیادہ ہے تو کام، آپ کے ذاتی کام بھی ہوتے ہیں، کسی کام کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو پھر دوسری جو روٹین کی چیزیں اسے روکتے ہیں نا، جب اس کا پریشر اور اس کی پرائرٹی، اس کی ترجیح بھی زیادہ ہو، تو جب اس کی ترجیح ہو، جب اس کا موقع آئے کہ اب یہاں کا اس وقت ترجیح یا پرائرٹی کے اندر تو اللہ کے راستے کے اندر جہاد زیادہ اہم اور دوسری چیزوں کے اوپر جانا چاہیے، یہ مسلسل کوشش کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، ملتی جلتی بات لگتی ہے، ذرا سا فرق ہے کہ نہیں، کوششیں اپنی جگہ لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا، اور یہ ساری چیزیں آپ غور کریں، اوپر کی تو صفات ہیں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، بنیادی طور پر ان سب کے لیے نکلنا، دوسروں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، دنیا کے انسانوں کے لیے، اسے واضح طور پر کہا ہے
پھر دوسری جگہ جہاں مقصد کی بات آئے گی. اور پھر یہ ہے چھٹی کہ وہ جب یہ کر رہے ہوں گے جہاد فی سبیل اللہ یا اللہ کے راستے میں نکلنا، تو اس میں جو سچے ایمان لانے والے ہوں گے ان کے آگے وہ بہت سر جھکا کر ملیں گے، ان سے کوئی اکڑ نہیں ہوگی. مومنین کے اوپر نرم ہوں گے. اور جو انکار کرنے والے ہیں، اب یہ اس کا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافر کسے کہتے ہیں. عام لوگ جسے کافر کہتے ہیں وہ کافر بعض اوقات تو ایسا ہے کہ اسے کہنا، اس کو کافر کہا ہی نہیں جا سکتا. کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے اور لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ کافر. اور کتنے بہت بڑے کیسز تو یہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک دوسرے گروہ کو کافر کہتے ہیں. وہ جو لگاتار وہ خوب اچھے طریقے سے ان پر حجت پوری ہو چکی، خوب سمجھ چکے اچھے طریقے سے، ان تک بات پہنچائی جا چکی، ایسے پہنچائی جا چکی کہ انہیں یقین ہے کہ اسی سے دنیا میں امن قائم ہوگا، یہی امن کا پیغام ہے. یہ بھی یقین ہو گیا اور سلامتی کا پیغام ہے. اور اس کے بعد بھی وہ پھر ہٹ دھرمی کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کے اوپر لفظ آیا عزت. عزت کہتے ہیں طاقت کو، کہ ان کے معاملے میں وہ طاقت، ان کے معاملے میں وہ سختی ہوگی ان کے مزاج کے اندر. کہ ان سے تو کہا گیا رابطے اپنے ٹھیک ہے مل جل سکتے ہیں، لیکن باقی اپنے رابطے جو ہیں وہ ان کے ساتھ میں نہیں ہونے چاہیے کہ وقت ان کے ساتھ میں لگا رہے. تو ان کے معاملے میں وہ سخت ہوں گے. مومنین کے معاملے میں بڑے نرم ہوں گے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ جنہیں دعوت دی جانی کہ ان کے لیے سخت ہوں گے، لیکن وہ جو ان کو خوب سمجھ میں آ چکا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مخالفت کے اوپر یا آمادہ ہیں تو ان کے معاملے میں وہ سخت ہوں گے. تو ان سے تو کہا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ. دیکھیے اس میں بہت اہم ہے، گزر چکی ہیں حالانکہ، لیکن اس مضمون کے تحت یعنی ایک ایک آیت جو ہے وہ مختلف موقعوں پر مختلف حالات سے بات کرتی ہے. سورہ آل عمران کی چند آیتیں ہیں، اس کی بھی میں نے اسے تصریف کہتے ہیں، تصریف آیات، کہ قرآن کے اندر یہ انداز ہے کہ ایک بات چل رہی ہے اور اس کے بعد جسے پھر جو کچھ آخر میں ریزلٹنٹ تھا وہ رزلٹ جو ہے وہ پہلے بیان کیا. کہیں ایسا ہوتا ہے، اسے تصریف آیات کہتے ہیں کہ ہم بعد کی باتوں کو پہلے رکھ کر سوچ سکتے ہیں اور اس کی تفصیل ہمیں پہلے ملے گی. یا تفصیل جا رہی تھی اور پھر بعد میں ایک بات آئی. تو اس میں نے ایک بات کی آیت پہلے لی ہے اور اس سے پہلے کی آیتیں اس کے بعد لی ہیں سمجھنے کے لیے. یہ سورہ آل عمران کی آیت 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہاں صاف لفظوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ امت کا مقصد کیا ہے، منشور کیا ہے، دستور کیا ہے، امت کا اصل آبجیکٹو کیا تھا. اور یہ جتنی چیزیں سے پہلے بیان ہوئی یہ اس آبجیکٹو کے انڈر میں ہی آتی ہیں، اسی کی ایسنشلز ہیں، اسی کے لوازمات ہیں کہ اس آبجیکٹو کے لیے جو پہلے آئیں، جو 6 گرائی گئی ہیں ابھی. اب تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اگر وہ صحیح ایمان لانے والے ہوتے، اگر وہ امت میں شامل ہوتے تو وہ تو خود آئے ہیں دوسروں کے لیے، نہ کہ اپنے آپ کے لیے. اپنے آپ کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ بندگی کے مظاہر تھے کہ بندے بن کر رہنا، وہ چیزیں سب اپنی جگہ ضروری تھیں. اب تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا کہ وہ چیزیں جو انہیں نفع پہنچائیں ان کو تم بتاؤ، ان کی تاکید کرو انہیں. وہ جو اللہ کو پسند ہے ان کی تاکید کرو، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ سب منکرات ہیں جس سے انہیں نقصان پہنچے گا، چاہے دنیا کی ہوں چاہے آخرت کی ہوں. ان کی فکر کرو اور ان سے روکو انہیں اللہ پر ایمان لاتے ہوئے. اس کے آگے پھر آیت کے اندر کہا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے بہت اچھا تھا ان کے لیے، بہتر یہی تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن نہیں لائے. اب ان میں ہیں کچھ مومن بھی ہیں، اس پورے گروہ میں جو اہل کتاب کہہ رہا ہے اس میں سچے ایمان لانے والے بھی ہیں، لیکن اکثر نافرمان ہیں، حدیں توڑنے والے ہیں، فاسق ہیں. اب یہ ہمارا ذہن فوراً چلا جاتا ہے عیسائی ہے، یہودی ہے اور کچھ اور گروہ ہیں کہ ان میں کچھ لوگوں کا خفیہ ایمان ہوگا، کچھ اچھے ہوں گے جنہیں ہم پہچانتے نہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں. اگر ایمان لاتے تو اچھا تھا. اہل کتاب کہتے کسے ہیں؟ یعنی میں ڈیفینیشن نہیں بیان کر رہا، بلکہ اہل کتاب اصل میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں. کسی رسول سے ان کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، رسول نے جو کچھ کہا اس سب پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں،
لیکن ان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ بتایا گیا، اس میں سے چیزیں بگاڑ بھی لیتے ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے بھی چیزیں بدل دیتے ہیں، اور کچھ معلوم ہے اس کو بھی عمل کے اندر بھی بگاڑ کر لیتے ہیں۔ تو جب مومن امت کوئی بگڑتی ہے وہ اہل کتاب بنتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان پر ایمان لانے والے، ان کو ماننے والے مومن تھے، وہ عیسائی ہو گئے، بات کو اہل کتاب ہو گئے۔ وہ اہل کتاب وہ تب ہوئے جب نبی کی اصل تعلیمات ختم، کچھ بگڑ گئی اور کچھ پر عمل کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، تو وہ اہل کتاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے مومن تھے سب، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لیے، بہت سی چیزیں جو دین کے میں لازم تھیں وہ ختم کر دی، کچھ کو انہوں نے تھیوری میں ہی بدل دیا ماننے کے اعتبار سے، اور بہت سی چیزیں عمل میں بدل دی، تو پھر وہ اہل کتاب ہو گئے۔ یعنی مومن امت جب بگڑتی ہے تب وہ اہل کتاب ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے رہتے ہیں، عیسائی یہی سمجھتے ہیں کہ نجات ہمارے لیے ہے اور ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی چاہے یہ لفظ ان کے یہاں سے نکل گیا ہو ایمان لانا، لیکن اپنے طور سے وہ حضرت عیسیٰ پر، یہ تو ہماری ووکیبلری ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے وہ پورے طریقے سے عمل بھی بہت لمبی، بہت ہی سخت قسم کی انہوں نے شریعت خود گڑھ لی ہے اور بنا لی ہے تالمود سے، وہ چیزیں نہیں بچی جو اوریجنل تھی۔ تو اب وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی پابندی کر رہے ہیں، لیکن وہ مومن امت تھی، اصل ایمان ان کا نہیں رہا۔ وہ مومن امت جب بگڑی عقائد کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، تو وہ اہل کتاب ہو گئے۔ ایسے ہی جب یہاں پر امت کے دو حصے ہونے جا رہے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، امت کے ایک اولین، اور اولین کو اب اللہ اس کے اندر وہ چیزیں آ گئیں کہ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ یہی کنٹینیو کریں، کچھ اور دوسرے لائے جائیں، آخرین آئیں، تو ان کی حیثیت بھی اہل کتاب جیسی ہو جاتی ہے۔ ایمان والے جب بگڑتے ہیں تو اہل کتاب ہوتے ہیں، وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ ہم خوش رہے ہم تو مومن ہی کہلاتے رہیں گے، ہمارے کہلانے سے اپنے نہیں ہوتا، اس کا ایسنس سمجھیں۔ تو یہ آیت جب یہاں پر آئی تو اس کو اس طریقے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے، جب ان کے ایمان میں بگاڑ آ گئے عقیدے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، تو پھر وہ اہل کتاب کی طرح ہو گئے۔ یہ اچھا ہوتا کہ صحیح ایمان لاتے ہو، ایمان کے اوپر آ جاتے، اگر وہ یہ لوگ جو ان کے اندر ہیں سچے مومن بھی ہے، لیکن ان کی اکثریت تھوڑے سے ہیں یہ جو سچے ایمان لانے والے ہیں، جو صحیح ایمان کو جانتے بھی ہیں، کھویا نہیں ہے انہوں نے، تلاش بھی رہتی ہے ان کو اور عمل کی بھی کوشش رہتی ہے، ان میں وہ ہیں، وہ اکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر جو ہیں وہ حدیں توڑ کر نکل گئے اور نافرمان ہیں۔ تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہم یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے اور ہم سے بالکل کٹی ہوئی ہے، بہت سخت بات ہے یہ کہ، اور یہ اس کے ساتھ میں اسی آیت کے اندر کہ ان کا کام تو یہ تھا کہ دنیا کی امامت کرتے، تمہیں اس لیے لایا، دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا تھا، تم خود بگڑ گئے۔ اس میں بہت کم لوگ ہوں گے وہ بچیں گے جو اپنے ذمہ داری کو پورا کر رہے ہوں گے، اور اکثر جو ہے وہ نافرمان ہو جائے گی، اکثریت نافرمان ہو جائے گی۔ اب اسے یہ 110 تھی 110 سورہ آل عمران کی، میں تھوڑا پہلے سے چل رہا ہوں وہاں 109 تک، آیت 104 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ جو آیت آئی تھی 110، اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ سب کی ذمہ داری ہے، یہ ایمان لانے والوں کی سب کی ذمہ داری یہ ہے، کنتم خیر امتن، اگر وہ اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہو تو اب تم ہو سب سے اچھی امت، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ کیا صحیح ہو کیا غلط ہے، ان کو لیڈ کرو، یہ امامت عالم کا منصب ہے، انہیں لیڈ کرنا۔ اب اسی میں اسی صورت کے اندر یہ بھی کہا گیا پھر، یعنی وہ تو رزلٹ تھا اصل، لیکن یہ کہا پھر پہلے اس سے کہا کچھ لوگ تو ہو رہ جائیں کم سے کم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ جب بگڑیں گے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو کم از کم ہونے ہی چاہیے ورنہ بالکل ختم ہو جائے گی، امت ڈیڈ ہو جائے گی۔ تو کچھ لوگ تو ایسے رہے کہ جو اس منصب کو پورا کر رہے ہیں امامت عالم کا، وہ خیر کی دعوت دیتے ہوں اور برائیوں سے روکنے والے ہوں، بس یہی ہیں جو فلاح پائیں گے، یعنی وہ باقی سب نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو امتی کہتے رہے۔ یہ میں نے درمیان سے اس میں خالی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، سورہ انبیاء کی آیت 77، اور پھر اسی کو میں واپس لاؤں گا، وہ جو آیت 103 تھی اس کے بعد 104 وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نافرمان تھے ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور
یہ مثال دی ہے کہ ہم نے اس قوم پر ان کی مدد فرمائی جو ہمارے آیات کو جھٹلاتے تھے۔ جھٹلانے والوں ان میں پھر کانفلکٹ اور تنازع ہوگا۔ وہ جھٹلانے والے یہ بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اور جھٹلانے والے وہ بھی ہیں، ان میں بھی نکلیں گے کہ جن پر حجت پوری ہو گئی اور اس کے بعد پھر وہ سمجھنے کے بعد مخالفت ہی نہیں کرتے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ تحریک کو پورے طریقے سے، اچھی تحریک کو، امن کی تحریک کو پورے طریقے سے روک دیں۔ تو یہ فرمایا اصول یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے، جو ان لوگوں کی مدد کی ہے ان کے اوپر جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ ان میں کانفلکٹ بھی ضرور ہوگی، ٹکراؤ ضرور ہوگا، ان لوگوں کے اندر بھی جو یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن بڑا گروہ نافرمان ہو گیا، ان سے بھی ٹکراؤ ہوگا۔ تو ہم ہمیشہ مدد فرمائیں گے ان کی جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں اپنے مقصد کی طرف بڑھنے والے، ان لوگوں کے خلاف جو اب یہ نہیں کرتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس میں بتایا، تم سے کہا تو یہ گیا تھا امت ایک ہوگی تو اس میں تفرقہ کیسا، اس میں فرقے کیسے؟ فرقے تو جہاں آئے وہاں دین گیا، یعنی بالکل اتحاد گیا، دین گیا، یعنی فرقہ تو ہو گئی۔ فرقے کا مطلب ہی بٹ جانا۔ اگر بٹ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو سب غلط ہوں گے یا ایک ہی صحیح ہوگا، باقی سب غلط ہوں گے۔ تو تمہارے اندر تفرقہ نہ ہو جائے، وَلَا تَكُونُوا، تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے آپس میں، جنہوں نے آپس میں اختلاف بہت کیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی تھیں۔ اب یہ ہم اسی کس کنٹیکس میں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سا کس کنٹیکس میں اس آیت کو سن رہے ہیں، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا تھا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم آخری رسول کی آخری امت، خیر امت تھے۔ اب تمہارے اندر واضح باتیں آ جانے کے بعد، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، کہ تمہیں صاف لفظوں میں بتا دینے کے بعد کہ تمہیں کیا کرنا تھا، ذمہ داری کیا تھی، ورنہ امت نہیں رہو گے، اس کے بعد بھی تفرقہ ہوگا، اس کے بعد بھی اختلافات ہوں گے، اس بات پر بھی اختلافات ہوں گے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کو زبردست عذاب ہوگا اس طرح کے لوگوں کو، وہ عذاب میں پھنسیں گے جا کر۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آئے گا ایک قیامت کا دن، یہاں اس زمین پر قیامت، جب قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں اسے قیامت کہتے ہیں، بڑے بڑے گروہوں کے، انڈیویجولز کو نہیں، ان سب کے بڑے فیصلے قیامت کبریٰ میں ہوں گے، دنیا کے تمام لوگوں کے۔ وہاں الگ الگ گروپ بانٹ دیے جائیں گے، تقسیم کر دیا جائے گا کون کدھر کا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے فیصلے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں بھی قیامتیں آتی رہتی ہیں، آتی رہیں گی، قیامت آنے والی ہے، جلدی آنے والی ہے۔ کہا کہ اس میں اس دن کچھ لوگوں کے چہرے جو ہوں گے وہ بہت روشن ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے بہت سیاہ ہوں گے۔ جب وہ عذاب آئے گا اور جب پکڑ ہوگی، جب اس میں وہ پھنسیں گے، اس لیے کہ پھر اس میں سے نکل نہیں سکیں گے، تو ان کے چہرے بہت سیاہ ہوں گے، کچھ کے روشن ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اس وقت چاہیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں ان لوگوں سے جو لگے ہوئے تھے مقصد کے اندر۔ اب چونکہ وہ تمہیں بتاتے رہے، اب اس وقت وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو یہ زبان حال پکارے گی، یعنی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ اب یہ کہہ رہے ہو کفر کرنے کے بعد، مکمل انکار کرنے کے بعد کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی اس مقصد کو پورا کرنے میں ساتھ میں لگیں گے۔ بتایا جاتا رہا، واضح سر ہلاتے رہے یا انکار کرتے رہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، اب وہ جو ایمان کی باتیں تھیں تمہارے لیے، اب تم نے ان کا کفر کیا، اب دوبارہ پھر کہہ رہے ہو، تو پھر اب عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو وہ کفر جو تم کرتے رہے، وہ انکار جو تم کرتے رہے، اب تم اس کے نتیجے میں یہ جو قیامت آ رہی ہے اس کی سزا بھگتو، اور وہ سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، اس دن جب یہ انجام سامنے آئے گا، یہی دنیا میں اور آخرت میں بھی، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ لوگ، ان کے لیے امن رہے گا، ان کے لیے خوشیاں رہیں گی، اور اسی کے اندر وہ رہیں گے جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ وہ روشن چہرے اسی بات کے اوپر ہوں گے، پہچان لیں گے کہ اب کون سے حالات آئے، کیا ہے، اور وہ بھی پہچان لیں گے جن کے چہرے سیاہ ہو کہ اب ہمارے لیے بچنے کا راستہ نہیں ہے، تو وہ پھر اس حالت کے اندر رہیں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم حق کے ساتھ تمہارے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، یہ تمہیں پہنچا دیے، بتا دی، اللہ کی آیات ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ ظلم نہیں کرتا، جہانوں میں سے کسی جگہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے یہاں جسٹس، انصاف ہے۔
ایک راستہ یہ اللہ پکڑ کر نہیں ڈالے گا کسی کو کسی عذاب کے اندر، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ کوئی لیبر کے کام تھوڑی کرتا ہے، انہوں نے تو قانون بنا دیے، اس قانون کے مطابق وہ خود اپنا راستہ عذاب کا سلیکٹ کرتے ہوئے چلے گئے۔ اب ایسی جگہ چلے گئے جہاں پھنس گئے۔ وہ لوگ جو خود اپنے اچھائیوں کا اور خوشگواریوں کا راستہ سلیکٹ کچھ لوگ کرتے چلے گئے، اور وہ قانون ان کو وہ دیتا چلا گیا جو خوشگواریاں ہیں اس کے بدلے میں۔ وہ اپنا راستہ خود سلیکٹ کرتے ہیں، اللہ پکڑ پکڑ کے نہیں ڈالتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے پاس تو انصاف ہے، قانون بتا دیا، پہنچا دیا، پہنچانے کا خوب اچھے طریقے سے انتظام کر دیا۔ جس تک نہیں پہنچے اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا، وہ وہاں بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ جو ہے وہ کہیں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے، اور ظلم نہیں کرتا جہانوں میں سے کہیں کسی پر بھی۔ اور یہ سلسلے کی آخری آیت ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے پروگرام کو، اللہ کے لیے سے کیا مطلب کہ اللہ کے استعمال کی چیز ہے، تو اللہ تو بے نیاز، اسے ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سب جو بنایا اس کا ایک پروگرام تھا، اس کا ایک منصوبہ تھا، ایک مشیت تھی، اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ صرف انسان کو ایک اختیار دے دیا گیا، باقی کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور پھر سارے معاملات اسی کے قانون کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ مطلب اب وہ قانون کا سامنا کریں گے اور نتیجے سامنے آ جائیں گے ہر ایک کے۔ تو جتنے امور ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ سب فیس الٹیمیٹلی جا کے ان کو کرنا ہے لا کو، اور اس کے اثرات کو، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ تم نے کیا کیا، کیا کرتے رہے، اس کا نتیجہ تمہیں کیا ملے گا، یہ اللہ کے قانون کے مطابق سب کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد تھی وہ آیت نمبر 110 جسے میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا۔ تمہاری سب کی ذمہ داری تھی، یہ کچھ لوگوں کی نہیں، سب کی تھی ذمہ داری۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کے دنیا کے انسانوں کے لیے نکلو۔ لیکن شروع میں یہ کہا اچھا کچھ لوگ تو ہوں، ورنہ ختم ہو جائے گی امت، نہیں بچے گی، اور باقی کو پھر درمیان میں بتایا کہ باقی عذاب میں جا کر پھنسیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت 54 میں واپس آ رہا ہوں اس کے اوپر۔ اے ایمان لانے والو، تم میں سے جب اپنا جو صحیح نظام ہے، دین جسے کہتے ہیں، اس سے اگر کوئی ہٹ جائے گا، وہ پلٹ جائے گا، تو پھر اللہ ایک قوم کو اور لے کر آئے گا۔ اس آیت کے سلسلے میں بہت ہیں، انہوں نے اکٹھا کر دیے شیخ شوکانی نے تفسیر فتح القدیر میں، تو بہت سی ان میں سے میں نے خالی صرف ایک لی ہے یہاں پر، ایک روایت لی ہے، دو طرح کی جو اس کی تشریح کے اندر آیات ہیں، ان تبدیلی قوم کی آیات کے اندر۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے، اس کا یہ عربی متن بھی یہ اوپر تو میں نے اوپر جتنی ہے پہلے پیراگراف میں آپ عربی میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ تو میں نے وہ دے دی ہے اس کی جو اسناد کہ کس نے کس سے سنا، اور کس سے سنا، کس سے سنا۔ اور اس کے بعد پھر نیچے کی جو یہ ایک لائن ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی 554، یعنی ابھی جو یہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب یہ نازل ہوئی تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم قوم ھذا، وہ اور اس کی قوم، یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کسی کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف، ان کے پاس تھے کہ یہ اور ان کی قوم، وہ ذرا دور کھڑے تھے، کہا وہ اور اس کی قوم، یہ ان کو کہا گیا ہے اس کے اندر کہ جو تبدیل ہو کر آئیں گے یا لائے جائیں گے۔ یہ بہت سے طرح طرح کی بہت سی اس کے اندر روایات ہیں، جو سب کا جو ہے نچوڑ یا لب لباب جو ہے وہ یہی ہے۔ تو فتح القدیر میں جہاں پر یہ آیت آئی ہے تفسیر کے اندر، جہاں یہ آیت آئی تو اس کے ذیل میں جو بہت سی تفسیری روایات ہیں، ان میں سے میں نے ایک رکھی ہے یہاں پر۔ اور پھر اسی کے اندر ایک یہ جو قوم کی تبدیلی کی اور جو آیات تھی، مثلا سورہ محمد کی جو آیت تھی وہ ان تتولوا، اس کے جب وہ آئی تو یہاں پر فتح القدیر میں اس آیت کے ذیل میں جو ہے اور بھی بہت سی ہیں، ایک لیے خالی اوپر تو اس کی میں نے اسناد دی ہیں، اور پھر نیچے حدیث عربی کے اندر دے دی ہے، فتح القدیر سے ہی لی گئی ہے۔ اور یہ ہے کہ جب وہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، من ہؤلاء، اور حضرت سلمان فارسی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، وہاں کھڑے تھے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو ہیں جو آئیں گے وہ ایرانی ہیں، اس کی قوم، اشارہ کیا حضرت سلمان کی طرف۔ اب یہ دو آ رہے ہیں، حضرت ایرانی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قوم، وہ یمن کے رہنے والے تھے، یمن کے نام سے بھی ہیں، یعنی وہ میں نے نہیں لی چونکہ لمبی تھی، وہ الفاظ زیادہ تھے اس لیے اسے میں نے چھوڑ دیا تھا، یمن کے نام سے بھی ہیں۔ تو یہ دو ہمیں مل رہی ہیں روایات، یمن کا نام آ رہا ہے اہل یمن کا، اور نام آ رہا ہے ایران کے لوگوں کا۔ ایرانی نسل کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، مذہب پہلے ان کا مجوسی تھا، بہت لمبے عرصے سے تھا، آتش پرست مجوسی، یا جسے زoroastrians کہتے، یا جسے یہاں پر ہندوستان میں پارسی کہتے۔
تو ایرانی نسل کے اعتبار سے جو تھے وہ، یہ تو مذہب تھا ان کا، نسل کے اعتبار سے آریہ تھے، آریہ ہیں. اور ہندوستان میں اب یہ لوگ تو منع کرنے لگے کہ نہیں نہیں ہم یہیں کے مول نواسی ہیں، ورنہ جتنی تحقیقات ہیں اس ایک گروپ کے علاوہ جنہوں نے جگہ جگہ تاریخ بدل دی، اور ان کے علاوہ جتنے اور تحقیقات ہیں اس کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرینز ادھر سے آئے. آرینز جرمنی میں بھی ہیں، آرینز اٹلی میں بھی ہیں. اچھا جرمنی کے اندر جہاں جہاں رہے، جہاں زیادہ کنسنٹریشن کے اندر رہے، وہاں یہ مزاج آیا کہ بس ہمیں جینے کا حق ہے، ہم ہی سپیریئر ہیں، ہم ہی بیسٹ ہیں. جرمنی کے اندر اسی لیے ٹکراؤ ہوا، دو قوموں میں ٹکراؤ ہوا، ایک جیوز میں اور ایک نازی جرمنی کے اندر. یہ نازی تو ان کی پارٹی کا نام تھا، ورنہ ان کا ریس کے حساب سے وہ پیور آرینز ہیں، جرمن آرینز ہیں. ان کے ہاں یہ مزاج آیا، ایک دوسری قوم ساتھ میں رہ رہی ہے بڑی، جس کا اپنا زوم یہ تھا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں ہی سب ہم نمبر 1 کے اوپر ہیں، ہم دنیا میں سب سے سپیریئر ہیں. تو یہ دو سب سے سپیریئر قومیں ساتھ میں نہیں رہ سکتی. ٹکراؤ ہوا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر بے پناہ ظلم ہوئے، اور وہاں پر انداز بھی ظلم کا ایسا ہے جسے فیشزم کہتے ہیں وہ آیا. اٹلی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیور آرینز کہتے ہیں، وہاں بھی فیشزم آیا جو خالص آریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ایران کے اندر ایرانی جو ہے آریہ نسل کے لوگ ہیں، اور یمن کے اندر اس وقت بڑی تعداد کے اندر یہ دو قومیں بھی موجود تھیں. یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں صرف مختلف موقعوں پر بات آ چکی ہے، لیکن اس آیت کے ذیل میں یہاں پر پھر اسے ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ ایرانی اور یمنی، یمن کے اندر جو قومیں تھی دراوڑ اور سندھی بڑی تعداد کے اندر موجود تھے. تو اب یہ دونوں جب ملتے ہیں، جو اشارہ قوموں کی طرف تھا، نسلوں کی طرف تھا. یہ بس اتنی سی بات سمجھنی تھی، جہاں لفظ قوم ہے وہاں نسل کی طرف اشارہ تھا. کسی بھی بڑے گروہ کے بہت سے لوگ اکٹھے وہ قوم کہلاتے ہیں. تو یہ وہ جو گروہ، جس گروہ کی طرف اکٹھے ہونے کے اعتبار سے جس گروہ کی طرف اشارہ تھا، وہ اصلاً مذاہب کی طرف نہیں تھا، نسلوں کی طرف تھا. کہ وہ نسلیں جو ہیں ایرانی اور یمنی ملانے کے بعد یہ آرین اور دراوڑ اور سندھی ہوئے. یہ تھیں تو نسلیں، یہ کوئی مذہب نہیں تھے، لیکن یہ جب کمبائن ہوئے، دنیا میں ایک ہی جگہ جہاں اکٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک جگہ ہندوستان، باقی کسی جگہ پیور آرینز ہو سکتے ہیں لیکن وہاں دراوڑز نہیں ہیں بڑی تعداد کے اندر. تو یہ نسلیں جہاں پر ملی، جب ملی تو ملنے کے بعد ان کا ایک نام پڑ گیا ہندو. یہ ہندو کہلانے لگے. یہ نام پہلے نہیں تھا. یہ نام جب پڑ گیا ہندو، اور اس کے بعد پھر یہ مذہب، یہ تو نسلیں ملی تھیں، یہ مذاہب نہیں تھے، اور یہ بہت سے الگ الگ عقیدوں کے لوگ تھے، لیکن یہ لفظ ہندو کے ساتھ میں، اب یہ ایک اللہ کی مشیت ہے کہ لفظ ہندو کے ساتھ میں، اور وہ مشیت ایسی ہوتی ہے، لوگوں سے ہوتی ہے، لوگوں کے گروہوں کی. یہ جو یہاں پر مسلمان آئے، برٹشرز آئے، یہ اصلاً ان کی غلطیاں تھیں اس کے اندر. یہ سب ملا کے ایک مذہب کہلانے لگ گیا. ہندو ایک مذہب ہے، اس کے اندر انٹرنیشنلی ایک مذہب کے طور پر ایک ریلیجن مانا جاتا ہے ہندوازم. تو اب یہ ایک مذہب بن گیا، یہ مذہب کہلانے لگا. چاہے اس کے اندر الگ الگ عقیدے کے بالکل ایک دوسرے سے مختلف عقیدے ہوں اس کے اندر، چاہے پوجائیں بہت سے الگ الگ ان کی ہوں، یہ سب ایک مذہب بن گیا. اس وقت یہ مذہب نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. انہوں نے پھر اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اشارہ ان نسلوں کی طرف کیا جن سے ملنے کے بعد وہ قوم بنے گی جو آگے جا کے ایک مذہب کہلانے لگے گی. تو وہ لفظ ہندو نہیں تھا، وہ آج ہندو کہلاتا ہے. تو ان کے بارے میں یہ پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہ آئیں گے. اور یہ اب اس کے بعد یہ کب آئیں گے، دراصل اس کو بھی پھر ریوائز کر لیجئے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے موضوع ہے، لیکن اب یہ آیت آئی تھی تو اس کے ذیل میں کہ آنا ان کا کب ہوگا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمین تک. کوئی اس کا جو امر، اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے طے کر لیا ہے ابھی سامنے نہیں آیا، وہ سامنے نہیں آیا، اللہ کا طے کیا، وہ اسے امر کہتے ہیں. جب وہ واقع ہو جاتا ہے تو اسے خلق کہتے ہیں. تو یہ اللہ کا جو امر ہے وہ اس کی آسمان سے زمین کی طرف، آسمان دنیا سے زمین کی طرف اسے نازل کرتا ہے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ امر اٹھا لیا جاتا ہے، وہ اسی کی طرف واپس لوٹتا ہے. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اور تمہاری گنتی میں یہ وقفہ جو ہوتا ہے یہ ایک دن میں ایسا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا ایک دن تمہاری گنتی میں 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اس کو میں نے الگ الگ کر دیا ہے اس کے اندر ٹرانسلیشنز کے اندر تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی 1000 سال ہے، وہ امر اس کی طرف واپس لوٹتا ہے. پھر اس سلسلے کی یہ اگلی آیت ہے سورہ سبا کی 29-30 دو آیت. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا کب اگر تم سچے ہو. قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ. ان سے کہہ دو ایک دن کی میعاد ہے، ایک دن کی مہلت.
لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، اس سے نہ ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی بعد میں۔ اب یہاں پر دیکھیے جھلک آ رہی ہے، میعاد، مہلت، وارننگ، مہلت میں میعاد میں ایک وارننگ ہوتی ہے، ایک وارننگ کا لفظ آیا۔ یہ تینوں آیات یہ میں نے اکٹھی کی ہیں، جن کے اندر 1000 سال کی بات ہے، یہ اللہ کے ایک دن کی بات ہے، اور تیسری ہے سورہ حج کی آیت نمبر 47، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے رب کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے۔ اب یہاں واضح عذاب کا لفظ آ گیا، اس سے پہلے ایک مہلت کی بات تھی، اب یہ ایک اللہ کا ایک دن، تمہارے 1000 سال، اس کے ساتھ میں عذاب بھی جڑا ہوا ہے۔ عذاب ان لوگوں کے اوپر جن کو یقین نہیں ہے، اور جو اگر یقین ہوتا تو اس کے مطابق کچھ کرتے ہو، تو یہ عذاب ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ، تو انہیں بتاؤ کہ اللہ کا ایک دن 1000 سال ہوتا ہے، یہ ان کے اوپر ایک عذاب کی بات بھی ہے۔ یعنی 1000 سال کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ عذاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کو کرپٹ کر دیتے ہیں نظام کو، اور بڑی تعداد کرپٹ کر دیتی ہے، بہت تھوڑے سے لوگ بچتے ہیں، تو پھر اللہ نظام کو تبدیل کرتا ہے، اللہ کا دوسرا امر نازل ہوتا ہے، پھر سے امر نازل ہوتا ہے اور اس کو اٹھا لیا جاتا ہے پچھلے نظام کو۔ اب اسے دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ میں یہ حدیث ہے کہ 1000 سال تو گزر چکے، اب 1000 سال جو ہے، ظاہر ہے کہ ہم کوئی نیا نظام اگر کوئی آیا تھا لیٹسٹ، ہم اگر نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے تو اتنا ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نیا نظام آیا، وہاں سے 1000 سال تو گزر چکے، تو اس کے ساتھ میں پھر اس حدیث کو ساتھ میں رکھیں۔ یہ 2 حصوں میں ہے، یہ پہلا حصہ سامنے اور اس کے بعد دوسرا حصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا متن بھی یہاں پہ میں نے دے دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں میری امت اتنی عاجز، اتنی بے حقیقت تو نہیں ہو جائے گی اپنے پروردگار، اپنے رب کی نظر میں، کہ اللہ اس کو آدھے دن کی مہلت اور نہ دے دے۔ اب یہ بہت واضح جو ہے وہ آیات کی تائید میں یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، کوئی اس کو سوال نہ کرے کہ صاحب اس حدیث کی حیثیت کیا ہے، حالانکہ بھی حدیث کی حیثیت کی بات یہ ہے کہ اسے بھی صحیح حدیثوں میں سے آتی ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جو بڑے اس قریب کے دور کے جو محدث گزرے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حضرت سعد بن وقاص سے کہ آدھے دن سے کیا مطلب، تو انہوں نے کہا 500 سال۔ یہ قرآن کی آیات کی تائید کر رہی ہے حدیث، اس کے ساتھ میں کوریلیٹ کر رہی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اسناد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ویسے تو بہرحال ابو داؤد کتاب الملاحم یہ اس کا ریفرنس ہے، جگہ جگہ پوچھتے ہیں لوگ ریفرنس، تو میں نے اس میں ریفرنس بھی دے دیا ہے کہ وہ کتاب الملاحم، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ اب یہ 500 سال کی اس امت کے لیے ایک ایکسٹینشن، 1500 سال ہو گئے۔ یہ سوال بھی آتا ہے، میں بہت دے چکا ہوں ایک مرتبہ جواب، آج میں اسے دوبارہ ریمائنڈر کے لیے اس موضوع کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ آج تک ایک ہی بار دیا ہے جواب۔ یہ سوال آتا رہا ہے جگہ جگہ سے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گھڑی پہلے نہیں ہے، ایک گھڑی بعد نہیں، 1000 سال سے، پھر یہ آپ نے کوئی حدیث ایسی کیسے لیا ہے کہ 500 سال کا ایکسٹینشن؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے، یہ تائید میں نہیں ہے، یہ تو خلاف ہو گئی، اس لیے کہ وہاں الفاظ یہ لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، اس سے نہ ایک لمحے پہلے نہ ایک لمحے بعد جو کچھ ہوگا، تو پھر 500 سال کا ایکسٹینشن کیسے ہوا؟ یہ اصل میں قرآن کی آیات بھی ٹھیک ہے اور یہ ایکسٹینشن بھی ٹھیک ہے۔ عذاب کی جو علامتیں شروع ہوئی ہیں، جسے اس میں جو انٹری ہوئی ہے، وہ 1000 سال بعد ہی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب پھر وہ ہلکے یہ مہلت کا وقفہ دیا اللہ نے اس کو، کہ اس عذاب میں ٹوٹلی کرش نہیں کر دیا۔ عذاب کی علامتیں ظاہر ہوئیں، اسے نہیں پہچانا، بڑھتے چلے گئے، نہیں پہچانا، اس جگہ تک آ گئے، اب بھی نہیں پہچانا، سمجھتے نہیں کہ عذاب میں ہیں، اور بالکل سامنے وہ ساری چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں جس کو برس پہلے کہیں میں نے کہا تھا کہ سروں پر دوپٹے نہیں رہیں گے، اب سامنے آ رہی نہیں آ رہی۔ آپ نے سنا کہ یہ باتیں کتنے سالوں پہلے یہ بات آئی تھی، کتنے سالوں یہ بات آئی کہ نیشنلٹی نہیں رہے گی، اب وہ گزرا نیشنلٹی والا حصہ ذرا سا خاموشی ہے، پھر آئے گا، سب کے لیے آئے گا، وہ ایسا نہیں کہ خاص گروہ کے لیے آئے گا۔ تو بات یہ کہ یہ سب عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ایسا نہیں کچھ انہوں نے سازشیں کر لی، یہ تمہارے اپنے عمل کے بدلے میں یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ 500 سال اور اس کا ذرا تطبیق سمجھ لیجئے کہ 1000 سال اور 1500 سال والی بات کو۔ ترکی کے بہت مشہور سلطان گزرے ہیں یہ ٹرکی کے، تو ان کا یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بعد کی۔ اسے دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سن 570 اور 572
اس میں عیسوی سال کے اعتبار سے مختلف لوگ الگ الگ طرف گئے، میں نے دونوں سن رکھ لیے، اس درمیان میں ہوئی۔ اس کے بعد ڈاؤن فال ہوا یہ اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کا، جو شروع ہوا ہے، پیک آیا ہی اس جگہ پر، کہ یہ جس جگہ یہ پیک آیا ہے سلطان سلیمان، بلکہ سلیمان دا میگنیفیشنٹ کہلاتا ہے، عظیم سلطان۔ اس کے بعد اور ہیں یہ سلیمان اول کہلاتے ہیں۔ تو یہ پیک تھا بہت زبردست، اور دنیا یعنی آج تک اس نے پھر جتنی چیزوں خالی اتنے نہیں کہ علاقے فتح کیے، اٹلی تک پہنچے، اٹلی کو فتح کیا، اور ویانا، یورپ کا بہت سا بڑا حصہ فتح کیا، ایران ان کے یہ حصہ اسپین والا بھی پاس میں تھا، ادھر افریقہ کا بہت سا حصہ تھا، مڈل ایسٹ کا بہت سا حصہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس نے پھر بہت سی اصلاحات بھی کی جن کی بہت تعریف ہوتی ہے، کچھ قوانین بنائے، کچھ فنون کی یعنی آرٹس کی چیزوں کی بھی کچھ ترقی ہوئی اس دور کے اندر، اور بہت سی اور اصلاحات بھی ہوئیں، اور بڑے لمبے عرصے، 40 سال سے زیادہ، شاید 47 ایئرز جو ہے رول کیا انہوں نے سلیمان میگنیفیشنٹ نے، اور سلیمان اول کہلاتے ہیں۔ یہ سلیمان اول کا بڑا زبردست رول تھا، انہوں نے ساری روایات کو چھوڑتے ہوئے، ویسے تو ان کے پاس کنیزیں ونیزیں ہوا کرتی تھیں جو راجہ اور بادشاہ ہوا کرتے تھے، لیکن ساری روایات کو توڑتے ہوئے ایک کنیز تھی، اس کو انہوں نے ملکہ بنا لیا، اور اس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اسے اپنے حرم کے اندر داخل کیا۔ اس کا نام ہی تھا حرم، یعنی حرم نام رکھا گیا۔ یہ تو وہاں کے حرم اس کی اس زبان میں تھا، ترکی زبان کے اندر تھا، لیکن وہ اوریجنلی یہ جو تھی یہ ایک پادری کی لڑکی تھی، اور یہ آج جو یوکرین کہلاتا ہے، پہلے پولینڈ کے اندر تھا، آج جو حصہ یوکرین کہلاتا ہے، آج کل تو نیوز میں ہی بہت ہے، روس کے اور اس کے رشیا کے، اس کے امریکہ کے کانفلکٹ میں، یہ وہاں کی رہنے والی تھی یہ، اور وہاں پر تاتاریوں نے کہ حملہ کر کے، تاتاری جگہ جگہ سب لوٹ مار کرنے والے، یہ جگہ جگہ حملے کرتے رہتے تھے، لوٹنے کے لیے بھی، اور لڑکیوں کو لوٹتے تھے اور بیچتے تھے۔ تو انہوں نے ان کے کسی حملے میں تاتاریوں نے اس کو لیا ہے، اور یہ لانے کے بعد پھر جہاں کہیں بھی بکی اور بکنے کے بعد پھر یہ استنبول میں آئی۔ استنبول جو تھا وہ ان کا کیپٹل تھا، ان کا سلطان سلیمان کا، سلیمان دی میگنیفیشنٹ کا، عظیم سلطان، یعنی دی میگنیفیشنٹ ساتھ میں لگتا ہے انگریزی کے اندر، یعنی مسلمانوں نے نہیں لگایا، یہ عیسائی لگاتے ہیں، یا دنیا ہسٹورینز لگاتے ہیں یہ لوگ ساتھ میں۔ تو پھر وہاں سے ان کے حرم میں داخل ہوئی بکتے بکاتے وہاں۔ اب حرم کے اندر اور بھی تھی ان کے، شاید 17 کی تعداد شاید ہمیں ملتی ہے۔ اس کا اصل نام جو تھا وہ روکسلانا تھا، پھر سلطان کو پسند آئی، پھر ہلکے ہلکے کر کے یہ کچھ ان کے اندر، دوسری کنیزوں کے اندر، اس نے وہ سلطان کا دل ایسے اپنے قبضے میں کیا کہ ہلکے ہلکے کرنے کے بعد یہ پھر ملکہ ہو گئی۔ تو یہ پہلی مرتبہ یہ ٹریڈیشن ایک ٹوٹی تھی جو ان کے یہاں چلی آ رہی تھی۔ اس کے عوام بھی بہت سے لوگ خلاف تھے، لیکن بہت طاقتور حکمراں تھا، کوئی کچھ بول نہیں سکا، اور پھر خالص ملکہ ہی نہیں ہوئی، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے، جس ذہانت کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گئی جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور ان لوگوں کے اندر یہ پوری جو خلافت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، خلیفہ کہلاتے تھے رولرز، ان کے یہاں کبھی نہیں ہوا تھا ہسٹری میں، خود ان کے یہاں اجازت نہیں تھی اس کی کہ انہوں نے اور دوسرے ملکوں کی لڑکیوں سے بھی کو بھی حرم میں داخل کیا تھا یا شادیاں بھی کی تھیں، لیکن کسی غلام خاندان سے کرے، غلام خاندان نہیں بلکہ جو غلام بن کر آئی تھی اس سے بھی یہ پہلا موقع تھا۔ تو بہت سے عوام بھی خلاف تھے لیکن کوئی بول نہیں سکا، اور یہاں سے ڈاؤن فال شروع ہوا۔ اس نے ہلکے ہلکے کر کے، یہ کوئی پوسٹ نہیں تھی لیکن بیک سے باقاعدہ حکومت کرنے لگی، اور ہر چیز کے اندر دخل تھا۔ دوسرے شاہوں کو خط جاتے تھے تو اس میں جو یہ کہتی تھی وہ ویسے لکھا جاتا تھا، ملک کے نظام میں جو یہ چاہتی تھی ویسا ہوتا تھا۔ ذہین تھی بہت، نظام بھی چل رہا تھا اپنی جگہ پر، لیکن وہ بہت حد تک ہر چیز کے اندر اس کا ایک کنٹرول بن گیا، جبکہ کوئی پوسٹ کسی طرح کی نہیں تھی، خالی وہ ملکہ تھی۔ تو تمام یہ جگہ تھی، حالانکہ اس کے بعد کوئی محسوس نہیں ہوا کہ حکومت گری ہے اس کے بعد، اور آگے چلا، جو کہ بہت بڑی حکومت تھی، لیکن پھر یہ زوال کا دن تھا جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ پیش آیا تھا پورے 1000 سال کے بعد یہ واقعہ، وہاں سے زوال کی ابتدا ہوئی تھی، اور یہ عذاب کا یوں سمجھیے کہ پہلی ایک نشانی علامت کے طور پر ہی آئی تھی کہ جو بڑھتا جائے گا۔ لیکن یہ 500 سال کی جو لیز تھی تو اس میں یہ عذاب ہلکے ہلکے کر کے بڑھایا گیا، پھر آگے تھوڑا سا پھر اور اسباب پیدا ہو گئے تھے، حکومت تو تھوڑی سی اور بڑی چند سالوں، اور اس کے بعد پھر ڈاؤن فال شروع ہوا، کٹتے 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 آخر میں جا کے یہ خلافت جو نام کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی 20ویں صدی کے اندر آنے کے بعد مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں، وہیں ترکی کے اندر ہی۔ اور پھر یہ ہوا ہے پورے 1000 سال میں۔ تو یہ ہے 1000 سال اور 500 سال اس کے اندر اور ایڈیشن کی تطبیق، کہ پھر یہاں پہ آ کے ایک کرنچ آ جائے گا، ایک
سخت بالکل جسے کہہ دیا کہ عذاب نے بالکل پیس دیا جس سے واپسی نہیں ہوگی، یہ مہلت کا وقفہ ہے۔ تو یہ ان دونوں کی تطبیق ہے قرآن شریف کے آیات کی اور حدیث کی۔ یہ 1000 قمری سال، یہ جب حساب کوئی لگائے، اگر اس کو آپ نے تصویر لی تو اس کو ذرا سا دیکھیے گا کہ کہیں آپ کو دقت آ رہی ہو، تو 1000 قمری سال ہیں، اور یہاں پہ سال لکھے ہوئے ہیں ہم نے عیسوی سال، تو قمری سال سے جب ہم جوڑتے ہیں تو 1000 سال آ جاتے ہیں، 1000 قمری سال آ جاتے ہیں جب ہم اسے کنورٹ ہم کریں تو 500 قمری سال اور 1500 سال ہو گئے، یہ آ گئے 1500 سال۔ یہ 1500 سال جو ہیں یہاں پر بالکل آخری عذاب ختم ہونے کے بعد اولین ختم ہونے کے بعد آخرین کو آنا تھا۔ تو یہاں تک ہم آئے، اور اس کے آگے کا بھی کچھ حصہ ہے جو بہت ضروری ہے۔ یہ اب جب یہاں یہ کچھ ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں، ایک وقت آ رہا ہے قوموں کے ملنے کا، یہ قوموں کے اجتماع کا ہے۔ کچھ چہرے جو ہیں وہ ذلیل ہونے جا رہے ہیں، کچھ چہرے جو ہیں وہ شادمان ہونے جا رہے ہیں، اور اسے قیامت کہتے ہیں۔ یہ قوموں کا ملنا، قوموں کی ایک میقات کے اوپر جو اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس سے متعلق یہ کچھ چیزیں اور بہت ضروری ہیں جو اسی موضوع کے ساتھ میں اینڈ تک ہیں آپ کے نظروں پر، آپ میں سے بہت سے لوگوں کی جانی پہچانی، لیکن اسے میں پھر اور دوبارہ اس آیت کی تفسیر کے اندر اس کو پورا کرنے کے لیے میں اسے اور رکھوں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو آئندہ جمعے میں کچھ حصہ یہ آیت نمبر 54 کا چلے گا، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ سبحان ربک، السلام علیکم۔